ہے اس میں جانا ہے جاؤ. فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ, اللہ کا فضل تلاش کرو. اب یہاں یہ بہت اہم مقام ہے کہ مراد ہے رزق, لیکن رزق کو اللہ کا فضل قرار دیا جا رہا ہے. اس کو سمجھ لیجئے, یہ اسلام کا جو معاشی فلسفہ ہے اس کے جو فلسفیانہ اصول ہیں ان میں سے ایک اصول یہ ہے کہ چاہے محنت تم نے کی ہے, کھیت میں ہل تم نے چلایا ہے, بیج تم نے ڈالا ہے, اس کو سینچا تم نے ہے, پھر فصل جو ہے اس کی حفاظت تم نے کی ہے, پھر فصل کاٹی ہے, پھر تم دانے گھر لائے ہو, پھر ان کو پیسا ہے, پھر ان کی روٹی پکائی ہے, یہ سب کچھ تم نے کیا, لیکن اسے اللہ کا فضل سمجھو, اپنا کسب نہ سمجھو. کسب جو ہے وہ نیکی اور بدی کے لیے ہے. انسان نیکی کما رہا ہے یہ اس کی کمائی ہے, بدی کما رہا ہے یہ اس کی کمائی ہے. جہاں تک رزق کا تعلق ہے یہ اللہ کا فضل ہے, اور فضل اسے کہتے ہیں جو بلا استحقاق دیا جائے, جس کا تقاضا نہ کیا جا سکے. جس کی مثال سادہ سی میں دیا کرتا ہوں کہ آپ نے کسی مزدور کو رکھا ہے, 8 گھنٹے اس نے کام کرنا ہے, آپ نے فرض کیجئے 100 روپے مقرر کیے ہیں اس کی مزدوری. دن بھر آپ نے دیکھا کہ مزدور بڑی محنت سے کام کرتا, دل لگا کے کام کیا اس نے, چاہے کوئی دیکھ رہا ہو چاہے نہ دیکھ رہا ہو. ایک تو ہوتے ہیں وہ کوئی دیکھ رہا ہے تو کام میں لگ گئے, کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو بیٹھ گئے. نہیں, اس نے بڑی جی لگا کے کام کیا ہے. تو شام کو آپ اسے 100 روپے بھی دیتے ہیں, 10 روپے اور دیتے ہیں. یہ 10 روپے فضل ہے, یہ وہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتا. ڈیمانڈ تو 100 کر سکتا تھا, 100 طے ہوئے تھے, لیکن آپ نے اپنی طرف سے بغیر اس کے کسی قانونی استحقاق کے 10 روپے اسے دے دیے, یہ فضل ہے. اسی طریقے سے رزق جو بھی انسان کو ملتا ہے وہ فضل ہے اللہ کا, اسے اپنا کسب نہ سمجھو. جب تم سمجھو گے یہ اللہ کا فضل ہے تو پھر دیکھو گے اللہ اس کو کس طور سے خرچ کرنا چاہتا ہے, کروانا چاہتا ہے مجھ سے, کس کس کے حقوق اللہ نے اس میں رکھے. تو فَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا, لیکن اس میں بھی اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو. یہ نہ ہو کہ مسجد میں تو اللہ کا ذکر ہوا, باہر نکل گئے تو بھول گئے, نہیں, بلکہ یہ کہ جو کام کر رہے ہو اس میں کام میں تمہارے ہاتھ مصروف ہو اور دل تمہارا جو ہے وہ اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہو. جسے آپ کہتے ہیں پنجابی میں ہتھ کارول دل یارول. یہ ہے ذکر کثیر, اور ذکر کثیر کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے کہ جو مسنون دعائیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, رات کو سونے لگے ہیں تو دعا ہے, صبح اٹھے ہیں تو دعا ہے, بیت الخلاء میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا ہے, باہر نکلے ہیں تو دعا ہے. ظاہر بات ہے کوئی ایکسٹرا ٹائم تو آپ کا نہیں لگ رہا, وہ کام کر رہے ہیں آپ, لیکن ہر کام کے شیشہ دیکھا ہے, آئینہ دعا ہے, کپڑے بدلے ہیں دعا ہے, گھر سے نکلے ہیں مسجد کے لیے دعا ہے, مسجد میں داخل ہوئے تو دعا ہے, مسجد کے اندر تو ذکر ہے ہی ہے سارا, باہر نکلے ہیں تو دعا ہے, بازار میں داخل ہو رہے ہیں تو دعا ہے, بازار سے واپس آ رہے ہیں تو دعا, ہر کام کے لیے دعا ہے. یہ دعا جو ہے یہ ذکر کثیر کا سب سے بڑا طریقہ ہے, ذریعہ ہے. اور اس کے اندر دوہری ہے بات کہ ایک تو آپ کا اللہ سے تعلق قائم ہو گیا کہ آپ نے دعا اللہ سے کی ہے, ایک آپ کا تعلق حضور کے ساتھ قائم ہو گیا کہ آپ نے الفاظ وہ استعمال کیے جو حضور کے الفاظ ہیں. تو گویا کہ دو نسبتیں تازہ ہو گئیں جب بھی آپ نے ایک مسنون دعا پڑھی ہے. تو دعا ادعیاء مسنونہ جو ہے در حقیقت وہ دوام ذکر کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. اس کے لیے علیحدہ سے وقت نکال کر کوئی آسن بنا کر اور کوئی ضربے لگا کر اس کی ضرورت نہیں, بلکہ ہر کام کرتے ہوئے تو زندگی کے ہر کام کے ساتھ دعا ہے, اور وہ دعا ہے مسنون جو حضور سے ثابت ہے. لہٰذا دو نسبتیں جو ہیں جس کو آپ کہتے ہیں ایک تیر میں 2 شکار, اللہ سے دعا ہو گئی, اللہ سے تعلق قائم ہو گیا, اور الفاظ آپ نے وہ استعمال کیے جو محمد الرسول اللہ سے منقول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا تعلق حضور کے ساتھ قائم ہو گیا. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, تاکہ تم فلاح پاؤ. اب جو تیسری اور آخری آیت ہے وہ ایک خاص واقعے سے متعلق ہے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا, اے نبی ان لوگوں کا حال یہ ہے, ان لوگوں سے کیا مراد ہے اب یہاں معین نہیں ہے, لیکن کچھ لوگ جو بہرحال مسجد میں نماز جمعہ ادا کر رہے تھے, اِذَا رَأَوْا تِجَارَةً, جب انہوں نے دیکھی کوئی تجارت, کوئی کاروبار, أَوْ لَهْوًا, یا کوئی کھیل تماشا, کہیں سے کسی مداری کی ڈگڈگی کی آواز آ گئی, تو اب یہ ہے کہ یہ آپ کو چھوڑ کے یہ ادھر متوجہ ہو گئے, انفضوا الیہا وترکوک قائما, اور آپ کو کھڑے ہوئے چھوڑ گئے. قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ, بڑی شدید جو اس پر سرزنش آئی, ان سے کہہ دیجئے جو اللہ کے پاس ہے وہ تجارت سے بھی اور یہ دل لگی کے کاموں سے اور یہ تفریح کے کاموں سے سب سے بڑھ کر قیمتی شے ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزق دینے والا ہے.
تو اس کا در حقیقت یوں سمجھ لیجئے کہ ایک تو عام طور پر یہ کہا گیا ہے کہ ابتداء میں جمعہ کا خطبہ بھی نماز کے بعد ہوتا تھا، جیسے عیدین کا جمعہ بھی آج کل ہوتا ہے۔ عیدین میں آپ کو معلوم ہے 2 رکعت نماز کے بعد جو ہے وہ خطبہ ہوتا ہے۔ تو ابتداء میں صورت یہ تھی کہ اسی طرح جمعے کا خطبہ تھا، تو کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ جمعہ تو ادا ہو چکا، خطبے کی اہمیت ان کے سامنے نہیں تھی، اور صورتحال یہ تھی کہ سخت قحط پڑا ہوا تھا، اجناس کی کمی تھی بازار میں، گندم جو وغیرہ دکانیں خالی تھی۔ اسی اسنا میں گھنٹیاں سی بجنے لگی، اونٹ چلے آ رہے ہیں، معلوم ہوا کوئی قافلہ آ گیا ہے اجناس لے کر شام سے، گندم لے کر یا جو لے کر یا اور چیزیں لے کر کھانے پینے کی۔ تو ہم لوگوں کو فکر ہوئی جیسے کہ ہمیں ہو جاتی ہے، جلدی جائے، پتہ نہیں سب لوگ خرید لیں اور ہم رہ جائیں، جو بھی مال آیا ہے، جو بھی اجناس آئی ہیں وہ ختم ہو جائے، ہم رہ جائیں۔ تو اس خوف سے لوگ جو ہے حضور کو کھڑا ہوا، جبکہ ابھی آپ خطبہ دے رہے تھے، اور اگر واقعتاً وہ بات صحیح ہے کہ نماز ادا ہو چکی تھی تو خطبہ جو ہے وہ بات کی انہوں نے اضافی شے سمجھی، اس کی کوئی اہمیت نہ سمجھی، وہ چلے گئے۔ تو میں اسی روایت کو زیادہ صحیح سمجھتا ہوں کہ جمعہ جو ہے وہ ابتداء کے اندر جمعے کا خطبہ بھی نماز کے بعد ہوتا تھا، تو لوگ چلے گئے۔ انفضوا الیہا وترکوک قائما، میرے نزدیک یہ کہ اگر نماز ادا نہ ہوئی ہوتی تو مجھے گمان نہیں ہے کہ کوئی ایک شخص بھی وہاں سے نکلتا۔ اچھا، نکلنے والوں میں ظاہر بات ہے کہ سب سے پہلی فہرست پر تو منافقین ہوں گے، جن کے دلوں میں ایمان ہے ہی نہیں، یا ضعیف الایمان لوگ ہوں گے، یا کچھ غافل قسم کے ہوں گے جنہیں خطبے کی اہمیت کا علم نہیں تھا۔ تو اسی اعتبار سے بڑی مناسبت ہے کہ یہ آخری آیت جڑی ہوئی ہے اگلی سورت سے، سورہ منافقون، اور اس میں بھی اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ تو گویا کہ یہ اس طریقے سے جڑ گئی ہیں دونوں صورتیں، سورہ جمعہ اور سورہ منافقون، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے کبھی کبھی سورہ جمعہ اور سورہ منافقون فجر میں پڑھتے تھے۔ اکثر تو میں بتا چکا ہوں کہ سورہ سجدہ اور سورہ دہر، لیکن کبھی کبھی سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھتے تھے، کیونکہ یہ آپس میں جڑی ہوئی ہے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا، اب یہاں پر لوگوں کی ہدایت کے لیے لہو کا لفظ بھی اضافہ کر دیا گیا۔ جو واقعہ میں نے بیان کیا اس میں صرف یہ کہ گندم یا کچھ اور جو ہے وہ اجناس جو ہے ان کی کمی تھی، اور اس وقت وہ قافلہ آ گیا تو بہت سے لوگ ادھر متوجہ ہو گئے، اور حضور کا جو خطبہ جاری تھا اس کی پرواہ نہیں کی، اس پر سرزنش کی گئی۔ اس سے اضافی فائدہ کیا ہوا کہ خطبے کی اہمیت واضح ہو گئی کہ نماز جمعہ تو ہے ہی خطبے کے لیے، ورنہ نماز تو تم ظہر کی پڑھتے ہو، 4 رکعتیں پڑھتے ہو، اور یہاں تم نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں۔ اصل میں تو یہ خطبہ جو ہے وہی ہے در حقیقت جس کے ذریعے سے اپنے انقلابی فکر کو تازہ رکھنا ہے، اپنے انقلابی جذبے کو، جہاد اور قتال کے جذبے کو برقرار رکھنا ہے۔ یہ اس کے لیے ایک نظام تعلیم ہے، تعلیم بالغاں کا نظام۔ اب اگرچہ اس وقت صورت یہ ہے کہ نماز جمعہ کی اور خطبہ جمعہ کی وہ حیثیت الا ماشاء اللہ کہیں کہیں اگر ایسا ہو تو ہو کہ یہ مقصد پورا ہو رہا ہو، ورنہ حقیقت میں نہیں ہوتا۔ یا فرقے واریت کی بحثیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگتے ہیں، اور یا یہ کہ کچھ سیاسی مزاج کے جو ہے وہ سیاست پر گفتگو کرتے ہیں، تو یہ نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی۔ آج بھی مسلمان جس اہتمام کے ساتھ جمعے کے لیے جاتے ہیں، جتنی بڑی بڑی گیدرنگز ہوتی ہیں، کانگریگیشنز ہوتی ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ محمد کا قائم کردہ یہ نظام صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر محکم تھا، اور آج تک بھی بڑا پیارا یہ مصرع ہے، کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی، اگرچہ وہ اصل عمارت تو ختم ہوئی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ اللہ کی روح جو ہے تقوی اللہ وہ ختم ہو چکی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ پھر بھی یہ کھنڈر جو ہے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ عمارت جب تھی قائم تو کتنی عظیم ہوگی، جبکہ اس کے ڈھانچے کے اندر اس کی روح بھی تھی، تذکیر، یاد دہانی، اسلام کے انقلابی جذبات کو تازہ کرنا، اپنے انقلابی فکر توحید کو تازہ کرنا۔ تو یہ گویا کہ حزب اللہ کا ہفتے وار اجتماع تھا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔